شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ببركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر محبت سے آواز پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب کریم کی حمد و ثنا قرآن مجید فرقان حمید پارہ 22 کی سورہ آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس کے بعد امام الانبیاء آمینہ کے لال سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود شریف پڑھا گیا۔ آج 14 شوال المکرم جمعہ کا دن ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں حق کہنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان، آپ کا مقام عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اللہ رب کریم نے اپنے پیارے حبیب طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ شانیں، وہ رفعتیں، وہ بلندیاں، وہ مقامات عطا فرمائے جو نہ کسی نبی کو نہ کسی رسول کو عطا ہوئے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ اللہ رب کریم نے ہر نبی و ہر رسول کو ان کے موجودہ دور اور موجودہ حالات کے پیش نظر معجزات بھی عطا فرمائے کہ جیسے حالات ہوتے، جیسا ماحول ہوتا، جس چیز کا بہت زیادہ تغیر ہوتا تو اللہ رب کریم نے اسی کے مد مقابل ہر نبی اور ہر رسول کو معجزات عطا فرمائے۔ لیکن جب باری آئی امام الانبیاء کی، آمینہ کے لال کی،
سرور دو جہاں کی، تو اللہ رب کریم نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سر تا پاؤں سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے کر آئے تو جہالت کے اندھیرے ختم ہو گئے، ہر مرجائی ہوئی کلی کھل اٹھی، پرندوں نے بھی ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنائی، چرند پرند حیوانات ہر ایک نے آپس میں ایک دوسرے کو خوشخبریوں کے پیغامات دیے کہ مبارک ہو، آج اللہ کا آخری نبی تشریف لے آیا ہے، آج امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں، آج آمینہ کے لال تشریف لے آئے ہیں، آج بے کسوں کے یاور تشریف لے آئے ہیں، آج یتیموں کے والی تشریف لے آئے ہیں، آج بے سہاروں کے سہارا تشریف لے آئے ہیں، آج دکھیاروں کا دکھ سننے والے تشریف لے آئے ہیں۔ تو نبی اکرم نور مجسم چکے آپ پر نبوت ختم ہو گئی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آج کل جو مسئلہ پاکستان کے اندر سب سے اہم اور ضروری ہے وہ یہی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان، آپ کی رفعت، آپ کے مقام کو سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ کوئی بھی امتی، کوئی بھی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، ہر پریشانی برداشت کر سکتا ہے، ہر دکھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن کوئی بھی اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا۔ کفار کو معلوم ہونا چاہیے، اغیار کو معلوم ہونا چاہیے، یہود و نصارہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی عورتیں باچ نہیں ہوئی، آج کی ان کی آغوش کے اندر خالد بن ولید کے چاہنے والے پڑ رہے ہیں، آج بھی ان کی آغوش کے اندر محمد بن قاسم کے چاہنے والے پل رہے ہیں، آج بھی ان کی گود کے اندر غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری جیسے شیر پل رہے ہیں۔ اگر کبھی وقت پڑ جائے تو نبی پاک علیہ السلام کے عاشق جو ہے، غلام جو ہے، امتی جو ہے، اس نے زبان سے اقرار کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے، وہ اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ تو مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر سکتا ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر سکتا ہے، بھوک برداشت کر سکتا ہے، تنگ دستی برداشت کر سکتا ہے، بیماری برداشت کر سکتا ہے، ظلم و ستم برداشت کر سکتا ہے، پانی کی تنگی برداشت کر سکتا ہے، لیکن ایک غیرت مند مسلمان اپنے نبی کی شان کے اندر بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا۔ شاعر نے بھی کیا خوب کہا، بتلا دو گستاخ کی کو غیرت سنی زندہ ہے، بتلا دو گستاخ کی کو غیرت مسلم زندہ ہے،
دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، مل کر پڑھیے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا یہ جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے حق نے جس کو بلند کیا، اپنا گنبد خضرا سب کچھ، اپنا گنبد خضرا سب کچھ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ مسلمان جو ہے بے عمل ہو سکتا ہے، گناہگار ہو سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کا غدار نہیں ہو سکتا، اپنے نبی کا غدار نہیں ہو سکتا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، یہ بات قابل غور ہے، جہاں جہاں یہ بات سنی جا رہی ہے دل کے کانوں سے سنیے۔ آج تو ہم کہتے ہیں کہ جی میں سب کی سن لیتا ہوں، میری پارٹی فلاں ہے، میں فلاں پارٹی کا رکن ہوں، میں فلاں پارٹی کا نمائندہ ہوں، میں فلاں پارٹی کا کام کرتا ہوں۔ سنیے، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، آخری سانس تک سے رسول اللہ کی ناموس کا کام کریں گے۔ صلح حدیبیہ میں جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو معاہدے کے اندر جب لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کفار نے کہا کہ اگر ہم آپ کو نبی مان لیں، اگر ہم آپ کو نبی مان لیں تو لڑائی کس بات کی ہے، لہذا ہم آپ کو یہاں پر جو محمد الرسول اللہ لکھا ہے اس کو مٹائیے اور یہاں محمد ابن عبداللہ لکھیے۔ کیا لکھیے؟ محمد ابن عبداللہ لکھیے، محمد الرسول اللہ مٹا دیجئے۔ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی ان کو یہ پسند نہیں ہے، تو اس لیے لہٰذا یہ صلح نامہ پہ جو میرا نام لکھا ہے محمد الرسول اللہ، اس کو مٹا کر محمد ابن عبداللہ کر دیجئے۔ تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، غیرت مند مسلمان کے لیے یہ پیغام ہے، جو علی کو ماننے والے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں کیا، قیامت تک میری نسل میں کوئی ایسا پیدا نہ ہوگا جو لکھا ہوا محمد مصطفیٰ کو مٹا دے، جو نام محمد لکھا ہو علی کی نسل میں بھی قیامت تک پیدا نہ ہوگا جو لکھے ہوئے کو مٹا دے۔ یہ ہے عقائد اہل سنت، یہ ہے فکر اہل سنت، یہ ہے سوچ اہل سنت۔ اور جب معاہدہ ہو رہا تھا، عروہ بن مسعود جو بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن صلح حدیبیہ میں بھی وہ بوڑھے تھے، سفید بال تھے، اور بطور معذرت خانہ حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک کی طرف ایسے ہاتھ کیا، صرف ایسے ہاتھ کیا، ایسے کہ یا رسول اللہ صلح کر لیجئے، داڑھی مبارک کی طرف ایسے ہاتھ کیا۔ تو عروہ بن مسعود کے سگے بھانجے جو مسلمان تھے، مغیہ بن شعبہ، آپ نے تلوار کا دستہ اپنے چچے کے ہاتھ پہ مارا، کہا چچا ایک مرتبہ تو ہاتھ کر دیا ہے، اگر دوبارہ حضور کی داڑھی مبارک کی طرف اس طرح ہاتھ کیا تو ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا میں۔
ہمیں یہ بھی پسند نہیں ہے کہ حضور کی داڑھی مبارک کی طرف کوئی ہاتھ بھی کرے۔ تو آج کا مسلمان کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر کوئی بے ادبی کرے، کوئی گستاخی کرے، کوئی بک بک کرے؟ اللہ رب کریم نے جب قرآن میں فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ اور جب اللہ رب کریم نے قرآن میں فرما دیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، آپ کو مبشر بنایا، آپ کو نذیر بنایا، آپ کو داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف سے دعوت دینے والا بنایا۔ یہ ساری شانیں، یہ ساری رفعتیں، یہ سارے مقام ایک طرف ہے، ہم نے آپ کو بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا، آپ کو روشن اور چمکدار چہرے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب اللہ اتنی شان عطا فرما رہا ہے، کہیں اپنے محبوب کو یا ایھا المدثر فرماتا ہے، کہیں یا ایھا المزمل فرماتا ہے، کہیں والضحیٰ کے چہرے والا فرماتا ہے، کہیں اللہ طٰہٰ فرماتا ہے، کہیں یاسین فرماتا ہے۔ خود اللہ رب کریم خالق کائنات ہو کر، مالک کائنات ہو کر، تمام انبیاء و رسول کا مالک ہو کر، ارض و سما کا مالک ہو کر جب اپنے محبوب کی شان بیان کر رہا ہے تو ایک غیرت مند مسلمان یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے سامنے اس کے نبی کی شان کے اندر کوئی بے ادبی کر کے جائے؟ آج عدالتیں بڑی بڑی ہیں، کچہریاں بھری پڑی ہیں، تھانے بھرے پڑے ہیں، کورٹ بھری پڑی ہے، اپنے خاندانی لڑائیوں کے لیے، اپنے گھریلو مسئلوں کے لیے، ذرا ذرا سی بات پر قتل و غارت پر اتر جانے کے لیے۔ کوئی کسی کی عزت کو چھیڑتا ہے تو وہ قتل کر دیتا ہے، کسی نے کسی کی ماں کو گالی دی تو وہ قتل کر دیتا ہے، کوئی کسی کے باپ کو برا بھلا کہتا ہے، چمار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے۔ لیکن اس وقت مسلمان کی غیرت کہاں مر جاتی ہے جب اس کے نبی کی شان کے اندر کوئی بے ادبی کرے تو وہ آگے سے کہتا ہے یار یہ تو میرا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا تو آج یہ زمانے نے بھی زمانہ دکھایا نہ ہوتا۔ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج ہم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم کو پڑھانے کے لیے تیار ہیں، آج ہم ان کو مغرب کی تعلیم دلوانے کے لیے تو تیار ہے، آج ہم ان کو فیشن پرست بنانے کے لیے تو تیار ہے۔ اقبال ساری زندگی روتا رہا، جس نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں۔ بات ہی ختم کر دی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے بات ہی ختم کر دی ان دو فکروں کے اندر۔ فرمایا اگر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں۔ پھر تجھے مانگنا نہیں پڑے گا، ہاتھ اٹھانے نہیں پڑیں گے، فریاد کرنی نہیں پڑے گی، رونا نہیں پڑے گا، تو دل میں تصور کرے گا تیرا رب تجھے عطا کر دے گا۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو علامہ اقبال ساری زندگی روتا رہا اس بات پر کہ کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں لیکن محبت اغیار سے کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہوا تو صحابہ اکرام جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پر ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، اب وہ اپنے بچوں کے پاس بیٹھی تھی۔ تو جب صحابہ کرام کا پورا گروہ، پورا قافلہ مکے کے اندر داخل ہوا تو وہ کتیا بڑی حسرت بھری نگاہوں سے امام الانبیاء کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔
تو حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، کسی صحابی کے گھوڑے کا پاؤں اس کتیا کے بچوں کو پر نہ آ جائے۔ یہ ہے دین اسلام۔ آج ہمیں کفار، آج ہمیں امریکہ، آج ہمیں آسٹریلیا، آج ہمیں یہود و نصارہ دین کی تبلیغ کریں گے، آج ہمیں کفار بتائیں گے کہ دین اسلام کیا ہے۔ ہمیں محمد عربی نے بتا دیا ہے، 1400 سال پہلے بتا دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہمیں بتا دیا امام الانبیاء نے کہ دین کیا ہے، پیدا ہونے سے قبر تک جانے کے تمام احکامات سکھا دیے ہیں۔ آج کوئی باہر کے ملک جائے، واپس آئے اور آ کر بڑی تعریفیں کرے کہ یار وہاں تو ڈسپلن بہت ہے، وہاں تو روڈ بڑے بہترین ہیں، وہاں تو ایک نظام ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے قرآن کی تعلیم کے اندر سے سب کچھ نکال کر وہ اپنا لیا جو حضرت عمر بن خطاب نے مسلمانوں کو عطا کیا، اور ہم لوگوں نے ساری رات اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیے۔ ساری رات بچے جو ہیں وہ فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن صبح اٹھ کے مسجد کی زینت نہیں بن سکتے۔ آج نوجوان نسل ساری رات چائے کے ہوٹلوں کی زینت تو بن سکتی ہے، لیکن صبح اٹھ کے فجر کی نماز میں مسجد کی رونق نہیں بن سکتی۔ اور وہ ماں باپ اس بات سے سبق حاصل کرے جو یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کیا ہے، ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد جو ہے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے اولاد کو سکھایا کیا ہے کہ اولاد ان کے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنے گی۔ تو میں آپ کو فتح مکہ کا واقعہ سنا رہا تھا۔ وہ کتیا کے بچے تو بچ گئے، جس نے ایک بار حسرت بھری نگاہ سے رسول اللہ کی طرف دیکھ لیا تو حضور کی رحمت اس پہ آ گئی اور صحابہ کو وہاں کھڑا کر دیا۔ لیکن جو گستاخ تھا، یہ بات اتنی اہم بات ہے کہ اگر کوئی سمجھنے والا سمجھے تو اس بات کے اندر سمجھ جائے۔ جب اس کو پتا چلا کہ رسول اللہ کے شیر اس کو ڈھونڈ رہے ہیں قتل کرنے کے لیے، وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ چپٹ گیا۔ اب تصور کیجیے، ایک طرف خانہ کعبہ کی دیوار ہے، دوسری طرف خانہ کعبہ کا غلاف ہے، اور بیچ میں وہ گستاخ ہے۔ روئے زمین پر اس سے مقدس اور افضل جگہ کوئی ہے؟ خانہ کعبہ کی دیوار اور خانہ کعبہ کا غلاف، اس کے درمیان وہ گستاخ ہے۔ صحابہ نے جب اس کو پکڑا تو رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا کیا جائے؟ حضور نے فرمایا اقتلوہ، وہی قتل کر دیا جائے، وہی اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ ہے دین اسلام۔ ہر چیز کی، ہر غلطی کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، بس۔ یہی رسول اللہ کا فرمان ہے، یہی حضرت عمر ابن خطاب کا فیصلہ ہے کہ ایک مسلمان اور ایک کافر حضرت عمر ابن خطاب کے گھر پر حاضر ہوئے، کہا امیر المومنین ایک فیصلہ کروانا ہے۔ فرمایا بولو کیا بات ہے؟ تو مسلمان جو تھا وہ منافق مسلمان تھا، اور یہودی جو وہ تو کافر تھا، تو دونوں اپنا فیصلہ لے کر گئے۔ زمین کا فیصلہ تھا، تو اس مسلمان نے اپنی پوری سٹوری سنائی، پورا واقعہ سنایا، پوری کہانی سنائی۔ یہودی نے صرف ایک بات کہی، اس کافر نے ایک ہی بات کہی، کہا امیر المومنین یہ جو فیصلہ لے کر آپ کے پاس آیا ہے، اس کا فیصلہ رسول اللہ فرما چکے ہیں اور میرے حق میں فرمایا ہے، لیکن یہ مسلمان کہتے ہیں مجھے رسول اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، میں فیصلہ حضرت عمر سے کرواؤں گا۔ فرمایا اچھا ابھی کیے دیتے ہیں فیصلہ۔ اندر گئے، تلوار لے کر آئے، آ کر اس مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ کہا جس کو رسول اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ یوں کیا کرتی ہے۔
یہ ہے دین اسلام۔ دین اسلام کی کہانی پڑھ کر تو دیکھیے، آج جس کو پہلا کلمہ بھی سیدھا نہ آئے وہ اٹھ کر نبی پاک علیہ السلام کی شان میں باتیں کرے، صحابہ کے بارے میں انگلیاں اٹھائے، تبع تابعین کے بارے میں باتیں کرے، اولیاء اعظام کے بارے میں بک بک کرے۔ دین اسلام پڑھ کر پھر وہ کہے کہ میں نے کچھ پڑھا ہے، اب مجھے کچھ پتا چلا ہے۔ جس کو پہلا کلمہ بھی نہ آئے، نماز جنازہ بھی نہ آئے، دعائے قنوت بھی پڑھنی نہ آئے، وہ ٹی وی پر بیٹھ کر لوگوں کا مجمع جمع کر کر بک بک کرے کہ مسجدوں میں اگر کسی نے سیاست کی بات کی تو ہم علماء کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ ہم بیٹھے ہیں یہاں، اگر تم اپنے باپ کا ہو آؤ آ کر بات تو کرو۔ تم لوگوں کو تو پہلا کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا، نماز جنازہ بھی پڑھنی نہیں آتی، تمہارا باپ مر جائے تو نماز جنازہ کے لیے بھی مولوی کو لے کر آتے ہو اور باتیں کرتے ہو۔ تم ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہو، تم پاکستان بنانے کی۔ یہ پاکستان رسول اللہ کے نام پر بنا ہے، یہ جو ابھی تک قائم ہے، ورنہ جہاں جو تباہی مچ رہی ہے یہ کب سے غرق ہو جاتا، لیکن یہ بنا رسول اللہ کی برکت سے ہے، رسول اللہ کے قدمین شریفین کی خاک کے برکت سے بنا ہے، یہ تا قیامت صبح تک سلامت رہے گا۔ یہ اولیاء کی قربانیوں سے بنا ہے، یہ ان 70,000 مسلمان ماں بہنوں بیٹیوں کی قربانیوں سے بنا ہے جو ساری زندگی انڈیا میں ہندو اور سکھ پیدا کرتے کرتے مر گئی اور دیکھتی رہ گئی کہ آئے گا کوئی محمد بن قاسم، آئے گا کوئی صلاح الدین ایوبی۔ آج بھی کشمیر کے اندر بربریت ہے، برما کے اندر بربریت ہے، فلسطین کی بچیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں کو فکر ہی نہیں ہے۔ یہاں آئے دن یا تو میچ شروع ہو جاتے ہیں یا ساری ساری رات ہوٹلوں پہ اپنا چورن منجن بیچنے سے فرصت نہیں ہے، اور اپنی ذات میں بات آ جائے تو پھر گھر بھی بک جائے، گاڑی بھی بک جائے، پلاٹ بھی بک جائے، پرواہ نہیں ہے۔ حقیقت ہے یہ، اس سے کوئی بندہ انکار کر نہیں سکتا۔ ابھی کسی کی ماں کو کوئی گالی دے دے، باپ کا کوئی گریبان پکڑ لے، اگر گھر نہ بک جائے، نہ گاڑیاں بک جائے، عدالتوں میں زندگیاں نہ کسڑ جائے تو پھر بولنا۔ لیکن رسول اللہ کی عزت کی بات آ جائے، ناموس رسالت کی بات آ جائے، مقام مصطفیٰ کی بات آ جائے تو ہم سوچنے میں پڑتے ہیں، یار میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری تو گھر میں روزانہ کنواں کھودتا ہوں، پانی پیتا ہوں، میں اگر پکڑا گیا، میں اگر کچھ ہو گیا، میں اگر مر گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ جس نے پیدا کیا ہے پالنے والا بھی وہ ہے۔ مسلمان کا ایمان یہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ لیجئے، ہر چیز فدا کر دی، مال بھی قربان، جان بھی قربان، اولاد بھی قربان، ہر چیز فدا یا رسول اللہ کر دی۔ صحابہ کا تو نعرہ یہی تھا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری ماں بھی میرا باپ بھی آپ کی عزت کو پر قربان ہے۔ ختم ہو گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، بالکل جوان، 20-25 سال عمر تھی، 70 زخم لگے، 70 زخم، تیروں کے، تلواروں کے 70 زخم۔ یا تو موٹر سائیکل سے کوئی گر جائے تو 10 دن 4 پیسے نہیں اٹھا جاتا۔ 70 زخم تیروں اور تلواروں کے لگے، ایک تیر آپ کے سر پہ لگا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر آپ کے چہرے پہ پانی ڈالا، ہوش آیا، آنکھیں کھلی تو اٹھ کر یہ نہیں کہا صدیق میں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا، میری سانسیں ہے یا نہیں ہے، میرا کیا بنے گا؟ نہیں، آنکھیں کھلتے پوچھا صدیق بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، میرے مصطفیٰ کیسے ہیں، رسول اللہ کیسے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا مجھے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کے چہرے پہ پانی ڈالیں اور آپ کو ہوش میں لائیں۔ تو انہوں نے جب یہ الفاظ سنے تو کیا کہا؟
کہا یہ مصیبت کچھ بھی نہیں ہے، کل مصیبت بعد کا جلن، فرمایا یہ مصیبت تو کچھ بھی نہیں ہے، رسول اللہ زندہ ہے تو سب مصیبتیں ختم، بات ختم ہو۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان، یہ ہے معیار۔ ہمارا معیار کیا ہے؟ جماعت کا ٹائم ہونے والا ہے، مسجد خالی ہے، ابھی یہاں پہ شو کروا دیا جائے، مجرا کروا دیا جائے تو سیٹیں نہیں ملیں گی بیٹھنے کے لیے، آپس میں قتل و غارت ہو جائے گی آگے بیٹھنے کے لیے۔ اور رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ جو پہلی صف پہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے، مسجد میں پہلے آ جائے، اس کو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب عطا کیا جائے، جو اس کے بعد آئے اس کو گائے ذبح کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور جو اس کے بعد آ جائے اس کو مرغی اور انڈا صدقہ دینے کے بعد ثواب ملے گا۔ تو ہمارا معیار ختم ہو گیا، ہم نے اپنا معیار روٹی، پانی، کپڑا، مکان، بس پیسہ، یہ چیزیں بنا لی۔ ابھی باہر کو 5-5 ہزار کا نوٹ بانٹے ایسے پھینکے تو خدا کی قسم آپس میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جائیں، کپڑے پھٹ جائیں ایک کاغذ کے ٹکڑے کے لیے۔ مسلمان کا معیار یہ ہے، یہ معیار ہے مسلمان کا۔ کفار نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ جب خالد بن ولید کو سپہ سالار بنا کر بھیجا، انہوں نے کہا تمہارے تو کپڑے پھٹے پرانے ہیں، تلواریں صحیح نہیں ہیں، 8 گھوڑے ہیں، یہ لو مال لو جاؤ۔ انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، ہمارے تو منہ کے اندر سے بھی خون نکل رہا ہے، جو تمہاری پیاس تمہارا خون پی کر بجھے گی۔ صحابہ کا تو نعرہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ حکم تو کریں، کیسر اور کسرا سے بھی جنگ چھیڑ کر رکھ دیں گے، امریکہ کیا چیز ہے؟ ایمان تو ہو، 313 تھے، ہزاروں کا لشکر تھا، تباہ برباد کر کے رکھ دیا، ایمان کی طاقت تھی۔ آج ہم لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، لیکن کیا ہے، برابر والے گھر میں کچھ ہو رہا تھا تو ہم اپنا دروازہ بھی نہیں کھولتے کہ بھائی میرا کیا واسطہ، چھوڑو۔ فرمایا مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے، اگر سر میں تکلیف ہے تو پورا جسم تکلیف میں ہے۔ تو ہم سب کو پہلے اپنا معیار بدلنا پڑے گا، اپنی سوچ بدلنی پڑے گی، اپنا رہنے سہنے کا ڈھنگ بدلنا پڑے گا۔ مسلمان کا صرف ایک ہی ایمان ہے کہ وہ اللہ رب کریم سے ڈرتا ہے، بس، باقی کیا چیز ہے؟ کل نفس ذائقہ الموت، ختم، آج نہیں تو کل۔ تو گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ قیامت تک غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری کو دنیا یاد تو کرے گی؟ نہیں کر رہی۔ لاکھوں لوگ دعائیں کر رہے ہیں، کروڑوں لوگ دعائیں کر رہے ہیں، علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے، پوری پاکستان کے سب سے بڑے عالم دین خادم حسین رضوی صاحب نے اپنا امامہ اتار کر خادم حسین رضوی صاحب نے ممتاز قادری کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ چھوٹی بات ہے، چھوٹی بات ہے۔ آپ کروڑوں روپیہ خرچ کر لے پھر بھی اتنے علماء آپ کے گھر پہ نہیں آ سکتے جتنے ان کے جنازے پہ ایک دوسرے کو صف کے آگے لیے کھڑے ہونے کے لیے ترس رہے تھے۔ چھوٹی بات ہے۔ 60 لاکھ لوگوں کا جنازہ تھا، اس نے کیا کیا؟ ڈالر کمایا؟ کیا کیا؟ اس نے ناموس رسالت کا کام کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل تمہاری پشت پر کھڑے ہوں گے، کب؟ نماز پڑھتے وقت نہیں، حج کرتے وقت نہیں، زکوٰۃ دیتے وقت نہیں، اس وقت جب تم ناموس رسالت کا کام کر رہے ہوں گے، جب حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ ہے دین اسلام۔ نہ آج ہم نے خود سیکھا، نہ ہم نے خود عمل کیا، نہ ہم خود تیار ہیں، نہ اپنی نسلوں کو تیار کر رہے ہیں، نہ ہم خود تیار ہیں، نہ اپنی اولادوں کو تیار کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ ہی، کوئی لاکھوں روپیہ کما رہا ہے وہ بھی پریشان ہے، کوئی ہزاروں کما رہا ہے وہ بھی پریشان ہے، کوئی بے روزگار ہے وہ بھی پریشان ہے، کوئی جیسا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ کیوں؟
کیونکہ ہم نے وہ آتی اللہ و آتی الرسول یہ دامن چھوڑ دیا، ہم نے یہ راستہ چھوڑ دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم کی آیت پڑھ کر بچیاں نچانے سے دین پیدا نہیں ہوتا۔ اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر اس پہ عمل کرنے سے دین پیدا ہوتا ہے۔ اور ہمارے جاہل قسم کے لوگ، گمراہ قسم کے لوگ، جن کو پتہ ہی نہیں ہے دین ہے کیا، جن نے لایا گلی اندر ٹور چلی، بس وہاں پر کوئی لیڈر کام نہیں آئے گا۔ قیامت میں محمد مصطفیٰ کام آئیں گے۔ جب پوچھا جائے گا بتا ان کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا تھا، پوچھا جائے گا میں ربو کا ما دینو کا، پوچھا جائے گا بتا تو رسول اللہ کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، پھر وہاں کہیے گا میں تو فلاں پارٹی کا جھنڈا لے کر ناچتا رہتا تھا۔ شاعر نے کہا قسم خدا کی قیامت تلک نہ اٹھ سکے گا تو اگر نبی نے نظر میں لا کے گرا دیا تو، اور اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر زندگی گزاری ہوگی، ان کے نام کو بلند کیا ہوگا، ان کی عزت میں آواز اٹھائی ہوگی، کھڑے ہوں گے میدان میں، تو پھر عاشق جو ہوگا وہ گھبرائے گا نہیں۔ وہ جب قبر میں جائے گا تو وہ یہ کہے گا کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو ان سے میں یوں کہوں اب پائے ناز سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا یہاں اس دلربا کے واسطے۔ ختم ہو گئی بات۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، تاریخ گواہ ہے جس نے بھی رسول اللہ کی عزت کے لیے کام کیا قیامت تک ان کا نام جاری ہے۔ غازی علم الدین شہید کو دیکھ لیجئے، 18 سال یا 17 سال عمر ہے، شادی بھی نہیں ہوئی، آگے نسل بھی نہیں چلی، جو بیٹے پیدا ہوتے یا اولاد پیدا ہوتی تو آگے نسل چلاتی، ان کا نام روشن کرتی، نہیں، جن کا نام رسول اللہ نے روشن کر دیا قیامت تک روشن ہی رہے گا، کیونکہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والی، برستا نہیں دیکھ طلب رحمت ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والی۔ بات ختم ہو گئی۔ غازی علم الدین شہید صاحب کا جب جنازہ جا رہا تھا، آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں، سن لیجئے دل کے کانوں سے، انداز بیاں گر کے شوق نہیں ہے، شاید کے دلوں میں اتر جائے بات، سمجھ لیجئے ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی وقت ہے، ورنہ یہ وقت گزر گیا تو کوئی فائدہ نہیں۔ جس نبی کا کلمہ پڑھے ان کی عزت کو بھی سمجھیے، ان کے مقام کو بھی سمجھیے۔ ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے، بجلی نہ ہو کوئی بات نہیں، پانی نہیں ہے کوئی بات نہیں، کھانا نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی عزت کے خلاف کوئی بات کرے یہ برداشت نہیں ہے۔ اس کا ایک ہی ہے من سب نبی فقتلوہ، اس کو وہی اسی وقت کاٹ دیا جائے گا، ختم ہو گئی بات، دوسری بات ہی نہیں ہے۔ تو غازی علم الدین شہید صاحب کا جب جنازہ جا رہا تھا، اس وقت کے سب سے بڑے پیر جن کے دنیا میں لاکھوں مرید تھے، لاکھوں، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، کیا نام ہے؟ بولیے ذرا بلند آواز سے تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے، کیا نام ہے؟ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب۔ اس وقت آپ کے لاکھوں لاکھ مرید تھے، لاکھوں لاکھ۔ آپ جنازے کے ساتھ ہیں، آپ کے کندھے میں چادر تھی کالے رنگ کی، اور آپ رو رہے تھے، چادر بھی گر گئی، ہوش ہی نہیں ہے، چادر بھی گر گئی، ہوش ہی نہیں ہے، مریدین پکڑ رہے، رو رہے پیر صاحب کو، لیکن پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کی زبان پہ کیا الفاظ تھے سنیے، کہا یا الہی میں نے کبھی دعا نہیں کی کہ میں کوئی بادشاہ ہوتا، میں نے کبھی دعا نہیں کی کہ میں کوئی ولی ہوتا، لیکن آج میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی ہے اس چارپائی پہ غازی علم الدین شہید نہیں بلکہ جماعت علی شاہ ہوتا۔ بولا یہ حسرت پیدا ہو گئی ہے کہ میں کوئی بادشاہ نہ ہوتا، کوئی ولی نہ ہوتا، کوئی پیر نہ ہوتا، اس چارپائی پہ غازی علم الدین شہید کی جگہ آج میں ہوتا۔ اور علامہ اقبال نے جو تاریخی جملے کہے، تاریخی جملے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو جب قبر میں گئے، قبر دیکھی اور باہر آئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور کیا الفاظ کہے، کہا شاہ جی اسی تک گلے ہی کر دے رہ گئے، ترکھانہ دا منڈا بازی رہ گیا۔
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عشق مصطفیٰ کی دولت عطا فرما دے، ہماری قیامت تک جو نسلیں آئے وہ ہر بات کو برداشت کر لے، لیکن حضور کی عزت پر کوئی بات برداشت بلند آواز سے نہیں کریں گے انشاءاللہ۔